السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو 10th کلاس کا فرسٹ ٹرم کا فرسٹ لیکچر ڈلیور کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں سورہ احزاب ہم پڑھیں گے آج، اور اس کا فرسٹ چیپٹر ہے، شروع کی آیات ہیں۔ غزوہ احزاب کا اس صورت میں ذکر ہے کیونکہ احزاب کے معنی ہیں مختلف گروہ، تو مختلف گروہوں نے مل کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اور اس میں جس غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ اور غزوہ خندق کیوں اس کا نام ہے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے، اور اس طرح مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا تھا، کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، تو مسلمان تمام مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے دوسرے قبائل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنا خندق کھود کر اپنا دفاع کیا تھا۔ سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے، 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ جی، اب ہم اپنا صورت کا ترجمہ اور لفظی اور بامحاورہ ترجمہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتقی ڈرتے رہنا، اللہ سے، ولا اور لا نہ، تطیعی پیروی کرنا تم، یا کہا ماننا، لا نہ، تطیعی کہا ماننا، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ انا بے شک، اللہ کان ہے، علیماً باخبر جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بنا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اتباع کرنا، پیروی کرنا، ماں جو، یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیکم آپ کی طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کرنا۔ انا بے شک، اللہ کان ہے، بما تعملون جو اعمال تم کرتے، خبیراً باخبر، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، یا باخبر ہے، صحیح ہے۔ اور توکل بھروسہ رکھنا، علی اللہ اللہ پر، وکافی اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلاً کارساز، اور خدا پر ہی بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ماں، اب دیکھیں اوپر ماں کا جو معنی تھا وہ جو ہوا تھا، کیونکہ اس کا اصل معنی جو جون سا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب نہیں پر زور دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ماں نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، لرجل کسی شخص کے لیے، یا کسی شخص، کسی مرد، کسی آدمی، من سے، قلبین 2 دل، فی میں، جوفہ ہی اس کے سینے میں، اس کے پہلو میں، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس میں دیکھیں کہ اس صورت میں یا اس آیت میں بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا مفہوم کہہ لیں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پہلو میں یا سینے میں 2 دل نہیں بنائے، مطلب کہ کسی بھی آدمی کے دل میں بیک وقت 2 عقیدے نہیں سما سکتے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ بت پرستی۔ تو یہ جو بتوں کا عقیدہ ہے اور یہ جو عقیدہ توحید، وہ بیک وقت ایک شخص کے دل میں نہیں ہو سکتے، یا تو وہ عقیدہ توحید پر قائم ہوگا یا پھر وہ بت پرستی کا قائل ہوگا۔
جی یہ آیت ایکسپلین ہو گئی اور اس کا ترجمہ بھی. نیکسٹ دیکھیں. وا ماں اور نہ جعل بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللائی تظاہرون. اللائی وہ جن کو ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللائی وہ جن کو تظاہرون تم جن سے کہہ بیٹھتے ہو یا جن کو تم ظہار کر بیٹھتے تو ظاہرون ظہار کر بیٹھتے ہو. زوئے سے یہ لفظ ہے ظہار. تم ظہار کر بیٹھتے ہو من ہننا ان سے امہاتکم تمہاری مائیں. اب اس آیت کو بھی میں ساتھ ہی ایکسپلین کر دوں. سوری. وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللائی جن کو تظاہرون تم کہہ بیٹھتے ہو ماں کہہ بیٹھتے ہو یا تم ظہار کر بیٹھتے ہو منہن ان سے امہاتکم تمہاری مائیں. عربوں میں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ جب اپنی عورت کو اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتے یا اس کو طلاق دینا چاہتے چھوڑنا چاہتے تو اس کو پوری طرح چھوڑتے بھی نہیں تھے اور اس کو اس طرح کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی. اور اس طرح کہہ دینے سے وہ عورت ان پر حرام ہو جاتی لیکن وہ اس کو پوری طرح چھوڑتے بھی نہیں تھے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکے. تو یہ دیکھیں کہ اس میں اس رسم ظہار کا ذکر ہے اور اس رسم ظہار سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس آیت کی روح سے اور کہا ہے کہ اس طرح کہہ دینے سے وہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی یعنی ان پر طلاق نہیں واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے یہ ایکسپلین ہو گیا. رسم ظہار کا اس میں ذکر تھا اس آیت میں اور اس کو میں نے بتا دیا. اب نیکسٹ دیکھیں. وما جعل اور نہ بنایا ادعیاکم جنہیں تم پکارتے ہو یا لے کر پالتے ہو ابناؤکم تمہارے بیٹے. اب یہاں پہ متبنہ یعنی لے کر پالے ہوئے بیٹے کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے یا لے کر پالے ہوئے بیٹے کو اصل بیٹے کی جگہ ہی سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں بھی اس کا حصہ رکھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے منع کیا ہے کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے اصل بیٹے نہیں ہیں اور نہ بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے. ذالکم یہ ہے قولکم تمہارے منہ تمہاری بات بافواہکم تمہارے منہ کی. تو یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں یعنی ایک منہ سے اس طرح کہہ دینے سے یہ سچ نہیں ہو جاتا. یہ سچ یہی ہے کہ وہ اپنے اصل باپ کے ہی بیٹے ہیں اور وہ تمہارے اصلی بیٹے نہیں ہیں. تو یہ اس میں حضرت زید کی طرف اشارہ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے جو بچپن میں حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفتاً دیا تو آپ ان پر خاص توجہ فرمایا کرتے تھے اور بڑی شفقت و محبت سے اپنے بیٹا ہی سمجھتے تھے. تو صحابہ نے انہیں آپ کا اصل بیٹے کی ہی حیثیت دے رکھی تھی اور آپ ہی کی کنیت سے بھی پکارتے تھے. تو جس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع نیکسٹ اگلی آیات میں جا کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ اور اللہ یقول کہتا ہے الحق کا سچ. تو اور اللہ سچی بات فرماتا ہے. وہوا اور وہی یہدی ہدایت دیتا ہے السبیلی سیدھے راستے کی طرف اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم تم انہیں پکارو لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے. تو یہاں پر کیا مراد ہے یعنی جو لے کر پالے ہوئے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو. مطلب ولدیت میں جو بچہ لے کر پالا جاتا ہے اس کو اپنی ولدیت نہیں دی جا سکتی. وہ ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام ہی آئے گا. یہ آیت میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے. ہوا اقساطو اور یہی بات جو ہے اقساطو درست ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک. تو اب دیکھیں مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا اور اگر تم نہیں جانتے فَإِن پھر اگر لم
نہیں تعلم تم جانتے اباہم ان کے باپوں کے نام، فاخوانکم تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین کی روح سے، دین میں، و موالیکم اور تمہارے دوست ہیں۔ اور اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میں نے آیات کا ساتھ ساتھ میں یہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس آیت کے پس منظر میں کیا وضاحت چاہیے تھی، وہ بھی میں نے کر دی۔ تو میرے خیال میں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ یاد کرنے میں اب آپ کو آسانی رہے گی۔ اور مزید آسانی کے لیے آپ کو اسکول کے نوٹس لینے پڑیں گے اسکول آفس سے، اور یہ نوٹس آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، اور یہ لازمی سمجھیں نوٹس، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو یاد کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نوٹس میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی دیا ہوا ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ لفظی ترجمہ جسٹ آپ نے پہچان کے لیے رکھنا ہے، لیکن آپ نے لکھنا ہے جو پیپر میں، جو ٹیسٹوں میں، اور جو یاد رکھنا ہے وہ بامحاورہ ترجمہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بامحاورہ ترجمہ ہی چیک ہوگا اور اسی کے پورے پورے نمبر دیے جائیں گے۔ اور نوٹس میں ویسے بھی کوسچن آنسرز، MCQs اور بہت سی چیزیں آپ کی ہیلپ کے لیے دی ہوئی ہیں، تو آپ وہ نوٹس اسکول کے فری آفس سے ضرور لے لیں، تاکہ میرے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ نوٹس پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور بات اور آیات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ۔